یا کبھی کبھی آپ دیکھیں گے سوشل میڈیا پہ آپ کے پاس کوئی کلپ آ جائے گا کہ جو امیر لوگ ہیں ان کے گھر میں کیا کچھ ہے، سوئمنگ پول ہے اور انہوں نے سپا بنایا ہوا ہے اور انہوں نے یہ رکھا ہوا ہے اور اتنے بیڈ روم ہیں اور ان میں ایسی ایسی چیزیں ہیں، اور ہم کہتے ہیں ہائے کاش میرے پاس اتنے پیسے آ جائیں. لیکن ہمارے پاس اس سے زیادہ بڑی چیز کی ایک سہولت اویلیبل ہے. اگر ہم چاہیں تو ہم بہت آسانی سے اس میں انویسٹ کر سکتے ہیں. سہل بن سعد رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اہل جنت جنت میں بالا خانوں کو اس طرح دیکھیں گے جس طرح تم آسمان میں ستارے دیکھتے ہو. یعنی خوبصورت مناظر کی بات کی گئی ہے. دنیا کے خوبصورت مناظر دیکھنے کے لیے ہم ہر وقت سوچتے رہتے ہیں کہ یہاں تک میں نے کیسے پہنچنا ہے، یہاں تک میں نے کیسے جانا ہے. لیکن وہ جو آخرت کے مناظر ہیں جو کہ جب انسان کام کرتا ہے اور اللہ کے ساتھ تعلق مضبوط کرتا ہے تو وہ گارنٹیڈ ملتے ہیں اور دنیا بھی بہتر ہو جاتی ہے. 21واں پارہ اور سورہ روم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الف لام میم غلبت الروم فی ادنى الارض وهم من بعد غلبهم سیغلبون. سورہ روم جو ہے اس کو اگر ہم دیکھتے ہیں تو یہ وہ وقت تھا کہ وہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ دو سپر پاورز تھیں. ایک جو تھے فارسی تھے اور ایک رومنز تھے. جو پرشینز تھے وہ اس کی آگ کی پوجا کرنے والے تھے، تو ان کے ساتھ مشرکین مکہ کی بہت ہمدردیاں ہوتی تھیں. کیوں؟ اس لیے کہ وہ بھی شرک کرتے تھے اور ان کو لگتا تھا جو فارسی ہیں پرشینز ہیں وہ بھی شرک کرتے ہیں. اسی طرح جو رومنز تھے وہ کرسچنز تھے، اہل کتاب تھے، اور جو مسلمان تھے ان کی ہمدردیاں ساری اہل کتاب کے ساتھ تھیں. کیونکہ ایک یہ نیچرل سا ایک تعلق ہوتا ہے نا آپ کا. جیسے آپ دیکھیں کہ ہم اپنے ملک میں دیکھتے ہیں ایون گیمز کے معاملے میں ہو جاتا ہے کہ جیسے کوئی سمجھیں کوئی ورلڈ کپ ہے کسی قسم کا گیم میں، اور جب بھی کہیں پہ میچ ہو رہا ہوتا ہے تو سب سے پہلے ہم سوچتے ہیں کہ جو ہمارا ملک ہے وہ جیتے. اب اگر ہمارا ملک جو ہے کسی سٹیج پہ آ کے سیمی فائنل میں آ کے ہار جاتا ہے، وہ نہیں کر پاتا، اب ہمیں گیم میں انٹرسٹ ہے، لیکن گیم میں انٹرسٹ کے ساتھ ہمارا انٹرسٹ کس کے ساتھ ہوتا ہے؟ جو دو لوگ کھیل رہے ہوں. ہم اگر کوئی ہمارا فرض کرے کسی ملک کے ساتھ دشمنی ہے یا ان کے ساتھ ہماری انبن ہے، یا ہمیں لگتا ہے کہ ایک مسلمان ملک ہے اور دوسرا جو ہے وہ نان مسلم ہے، تو ہماری ہمدردی آٹومیٹکلی اس کی طرف ہو جاتی ہے جو ہمارے عقیدے کے مطابق جو ہے وہ زیادہ چلتا ہے. تو وہاں پر ہمیں یہ پتا چلتا ہے کہ یہ دو سپر پاورز تھیں. جب یہ آپس میں لڑا کرتی تھیں تو مشرکین مکہ جو تھے اور ساتھ مسلمان جو تھے وہ ایک دوسرے کی طرف ایسے آ جایا کرتے تھے کہ یہاں پہ ہم نے جو ہے کس طرح سے ان معاملات کو دیکھنا ہے. اچھا، اس میں ایک جو بات وہاں پر ہوتی تھی وہ یہ تھا کہ جب ان کی جنگ ہوتی تھی، اگر پرشین جیتے تھے تو مشرکین بڑے خوش ہوتے تھے، اگر رومن جیتے تھے تو مسلمان بہت خوش ہوا کرتے تھے. ایک دفعہ جب جنگ ہوئی اور ان کی بہت بڑی جنگ ہوئی تو اس میں جو رومی تھے وہ مغلوب ہو گئے، تو مسلمان ظاہر ہے وہ دل ہار گئے، اور مشرکین جو تھے اس وجہ سے ان کو بار بار ڈائریکٹلی انڈائریکٹلی جتاتے تھے، دیکھ لینا ایک دن ہم بھی تمہیں ہرا دیں گے. اور اس موقع پہ جب آپ سوچیں کہ جو رومنز تھے وہ مغلوب ہو چکے تھے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہ صورت بھیج کر مسلمانوں کی حوصلہ افزائی کی اور ان کو ایک فیوچر پیک دی کہ ایک وقت آنے والا ہے جب آپ بھی کامیاب ہوں گے، آپ فکر نہیں کریں. تو یہاں پہ کیا کہا جا رہا ہے؟ شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بہت مہربان اور نہایت رحم فرمانے والے ہیں. الف لام میم. رومی مغلوب ہو گئے اور نزدیک کی زمین پر، اور وہ مغلوب ہونے کے بعد عنقریب غالب آ جائیں گے چند سال میں ہی. کون سا وقت یہاں بتایا گیا؟ بضع سنین. یہ وہی وقت ہے جو کہ ہم نے یوسف علیہ السلام کے واقعے میں بھی پڑھا تھا کہ جب یوسف علیہ السلام جیل کے اندر تھے اور وہاں جب وہ شخص باہر گیا تو وہ کتنے عرصے کے لیے بھول گیا؟ بضع سنین. اور تب میں نے آپ کو بتایا تھا یہ 3 سے 9 سال تک کا عرصہ ہوتا ہے. تو یہ کہا گیا کہ چند سالوں کی بات ہے. ہم تو جیسے پیچھے پڑ جاتے ہیں نا، کیا 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 کتنا ٹائم. اور اگر ہمیں کوئی کہہ دے 8-9 سال میں بس تمہارا یہ کام ہو جائے گا، ہم کہتے ہیں اتنا لمبا ٹائم، آئی ایم ناٹ ریڈی فار دیٹ. یہ کیا بات ہوئی؟ مجھے تو فوراً چاہیے. لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو کہہ رہے ہیں چند سال، اور اس سے پہلے اور اس کے بعد بھی اختیار اللہ تعالیٰ ہی کا ہے، اور اس روز مسلمان شادمان ہوں گے. اللہ کی مدد سے وہ جس کی چاہتا ہے مدد کرتا ہے، اصل غالب اور مہربان وہی ہے. اللہ کا وعدہ ہے، اللہ تعالیٰ اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے. وہ تو صرف دنیا کی زندگی کے ظاہر کو ہی جانتے ہیں اور آخرت سے بالکل ہی بے خبر ہیں. یہ جو چیز ہے نا ہماری کہ اصل مسئلہ لوگوں کا کیا ہے کہ جو سامنے نظر آ رہا ہے نا، جس کو ہم انسٹنٹ گریٹیفیکیشن بھی کہہ سکتے ہیں کہ یہ جو نظر آ رہا ہے بس یہی چاہیے اور اسی پہ ہم نے خوش ہو جانا ہے. بچے کو آپ بتائیں نا کہ بیٹا ابھی آپ نے چاکلیٹ نہیں کھانی، کینڈی نہیں کھانی، ابھی اس چیز کے لیے نہیں کرنا، آگے دیکھیں اس کا آپ کو یہ فائدہ ہوگا، نہیں وہ سننے کے لیے تیار نہیں. اس کو وہ چاکلیٹ کینڈی ہی کھانی ہے، چاہے اس سے دانت خراب ہو جائے، معدہ خراب ہو جائے،
بھوک، باقی سسٹم آپ کا جو ہے سارا ہیلتھ کا خراب ہونا شروع ہو جائے. تو ظاہر جو ہے دنیا کا، اس کو لوگ بہت زیادہ دیکھتے ہیں کہ ظاہری چکنا چوند کیسی ہے، ظاہری لائف سٹائل کیسا ہے، ظاہری طور پر ہمیں کیا کچھ مل رہا ہے، اور آخرت سے اس کی وجہ سے انسان کے اندر غفلت آتی ہے. تو اسی لیے ہمیں تھوڑا سا ڈیپ تھنکر ہونا چاہیے، ہمیں ہر چیز کے بارے میں سوچتے رہنا چاہیے. مثلا کوئی بھی اللہ تعالیٰ نے ہمیں ٹیلنٹ دیا ہے یا ہم کوئی کام کر رہے ہیں تو سوچیں 10 سال بعد اس کا مجھے کیا فائدہ ہوگا. پھر کبھی کبھی یہ سوچیں اچھا 20 سال بعد مجھے اس کا کیا فائدہ ہوگا. اور پھر یہ بھی سوچ لیں کہ مرنے کے بعد مجھے اس کا کیا فائدہ ہوگا. یہ جو میں نے ڈرامہ دیکھا ہے نا ابھی بیٹھ کے، یا یہ جو فلم ہے نا، میں نے کتنے لوگوں کو بتایا کہ یہ تو مجھے اتنی پسند ہے، میں نے نا 15 دفعہ دیکھی ہے. جب مجھے ٹائم ملتا ہے بیٹھ کے میں وہی مووی دیکھ لیتا ہوں، بس مجھے تو ڈائلاگز تک رٹے ہوئے. تو سوچیں وہ دیکھنے کا مجھے ابھی کیا فائدہ ہوا، بعد میں کیا فائدہ ہوا، دنیا میں ہی کوئی فائدہ نہیں ہوا، تو آخرت میں قبر میں جا کر مجھے کیا فائدہ ہوا. اور وہ جب حساب کتاب ہوگا، کیا میں وہاں یہ والا جملہ بول کے اللہ تعالیٰ کے سامنے سرخرو ہو سکتا ہوں؟ ایسی بات میرے منہ سے وہاں نکلے گی کہ یہ میں نے جو ڈرامہ اس لیے دیکھا، سارے کام کر لیے، ساری تسبیحات پڑھ لی نا، تو پھر رات کو بیٹھ کے میں نے سوچا یہ تو دیکھ ہی لوں نا، تھوڑی سی انٹرٹینمنٹ بھی ہونی چاہیے. یا کوئی بھی اور جو معاملہ ہم کرتے ہیں، اتنے بڑے بڑے گھر بنا لیتے ہیں، اس کی ان گھروں کو سجانے کی وجہ سے یا ان گھروں میں بسنے کی وجہ سے اور ان کی پوری فرنیشنگ کی وجہ سے کیا ہے، ہمیں قرآن پڑھنے کا ٹائم نہیں مل رہا ہوتا. یا یہ کہ ہمارے پاس اتنا ٹائم نہیں ہوتا کہ ہم قرآن کے مجلس میں آئیں کیونکہ ہم نے اپنی وارڈروب کو بہت اپ ٹو ڈیٹ رکھنا ہوتا ہے، یا دنیاوی حساب سے ہمیں اپنے سکلز کو بلڈ کرنا ہوتا ہے. تو کیا ہوا، قبر میں جاتے ساتھ ہی سب کچھ ختم ہو گیا. وہاں کی زندگی کے لیے کیا چاہیے تھا اس کی طرف میری توجہ نہیں تھی. کیا ان لوگوں نے اپنے دل میں یہ غور نہیں کیا کہ اللہ نے آسمانوں کو اور زمین کو اور ان کے درمیان جو کچھ ہے سب کو بہترین کرینے سے مقرر وقت تک کے لیے پیدا کیا ہے؟ ہاں، اکثر لوگ یقیناً اپنے رب کی ملاقات سے منکر ہیں. اصل مسئلہ ہمارا یہ ہے، جب ہم جانتے ہی نہیں، مانتے ہی نہیں. جیسے ایک انسان کو اگر بتایا جائے کسی جاب کے لیے جاتا ہے کہ اس کا فلاں جگہ انٹرویو ہونا ہے، اور اس کو کہہ دیا جائے کہ بس آپ تیاری رکھیں، اینی منٹ یو ول گیٹ اے کال، اور وہاں پر آپ کو جب کال آئے گی تو آپ نے انٹرویو کے لیے اپیئر ہونا ہے، تو اپنی بیسٹ پریپریشن رکھے. وہ انسان کیا کرتا ہے؟ روز تیاری کرتا ہے، بالکل ہائی الرٹ پہ بیٹھا ہوتا ہے کہ اب میرا انٹرویو ہونا ہے. کیا انہوں نے زمین میں چل پھر کر یہ نہیں دیکھا کہ ان سے پہلے لوگوں کا انجام کیسا ہوا، اور ان سے بہت زیادہ طاقتور تھے، اور انہوں نے بھی زمین بوئی جوتی تھی اور ان سے زیادہ آباد کی تھی، اور ان کے پاس رسول روشن دلائل لے کر آئے ہیں. یہ تو ناممکن تھا کہ اللہ تعالیٰ ان پر ظلم کرتا، لیکن دراصل وہ خود اپنی جانوں پر ظلم کرتے تھے. یعنی جب ہم ہسٹری دیکھتے ہیں اور اس میں ہمیں بہت کچھ نظر آتا ہے. مسئلہ یہ ہے کہ سائنسی ترقی نے ہمیں یہ سکھا دیا ہے کہ جو اب سائنس کر رہی ہے کسی دور میں نہیں ہوا، اور اس سے ہم اتنے مرغوب ہو چکے ہیں، اتنے امپریس ہو چکے ہیں کہ ہمیں جو دین اور دین کی باتیں جو ہیں وہ بڑی دقیانوسی لگنا شروع ہو جاتی ہیں. اسی لیے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ذرا کرو پیچھے پاسٹ میں پیک کر کے دیکھو، جھانک کے دیکھو، اور کیا نظر آئے گا. کیا اس دور میں بھی رہتے ہوئے ہم نے ایسے گھر بنائے ہیں جو کہ یہ پہاڑوں کو تراش کے ہیں؟ آپ سوچیں ابھی تک کتنی بکس لکھی جا چکی ہیں اس بات پہ، اس مسٹری کو سالو نہیں کیا جا سکا کہ یہ جو پیرامڈز بنے ہوئے ہیں ایجپٹ میں، ان کے اتنے بڑے پتھر انہوں نے اس وقت رکھے کیسے؟ ان کے پاس تو یہ ٹیکنالوجی نہیں تھی. یعنی وہ کہتے ہیں کہ آج کے دور میں بھی ہمارے پاس یہ ٹیکنالوجی نہیں ہے کہ ایسے بڑے پتھر، ایسے پیرامڈز ہم بنا سکیں نا. 7 ونڈرز میں سے یہ آتے ہیں. تو اس وقت انہوں نے کیسے کیے تھے؟ تو ہم اپنے آپ کو بڑی چیز سمجھیں، ہم سے پہلے بھی اقوام بہت کچھ کر کے گئی ہوئی ہیں. پھر آخر برا کرنے والوں کا بہت ہی برا انجام ہوا، اس لیے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی آیتوں کو جھٹلاتے تھے اور اس کی ہنسی اڑاتے تھے. اللہ تعالیٰ ہی مخلوق کی ابتدا کرتا ہے، پھر وہی اسے دوبارہ پیدا کرے گا، اور پھر تم سب اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے. اللہ یبدأ الخلق ثم یعیدہ ثم الیہ ترجعون. ہم نے ڈیسائیڈ کیا تھا میں اس ایئر میں اس ڈیٹ پہ پیدا ہونا چاہتی ہوں، مجھے دراصل یہ سٹار سائن اچھا لگتا ہے اسی لیے مجھے اب پیدا ہونا ہے، میں نے بس سوچ لیا. نہیں، جو اللہ نے ہمارے لیے فیصلہ کر دیا ہم اسی طرح پیدا ہوئے، اور پھر کیا ہے، دوبارہ بھی وہ اسی طرح پیدا کرے گا جب وہ چاہے گا، اور ہم نے اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے. اور جس دن قیامت قائم ہو جائے گی تو گناہگار حیران زدہ رہ جائیں گے، اور ان تمام تر شریکوں میں سے ایک بھی ان کا سفارشی نہ ہوگا، اور خود یہ بھی اپنے شریکوں کے منکر ہو جائیں گے. اور جس دن قیامت قائم ہوگی اس دن تمام جماعتیں الگ الگ ہو جائیں گی. جو ایمان لا کر نیک عمل کرتے رہے وہ تو جنت میں خوش و خرم کر دیے جائیں گے، اور جنہوں نے کفر کیا تھا وہ ہماری آیتوں کو اور آخرت کی ملاقات کو جھوٹا کہا کرتے تھے، وہ سب عذاب میں پکڑ کر حاضر رکھے جائیں گے. یہ والی آیات جو ہے نا، صرف اگر میں کہوں کہ یہ آیت نمبر 15 اور 16 ہے، ایسے تمام لوگ جو کہتے ہیں نا کچھ بھی نہیں ہے، ایسے ہی پتہ نہیں ہمیں ڈراتے رہتے ہیں،
پتہ نہیں کیوں مولوی جو ہیں خطبے دیتے ہیں یا درس دیتے ہیں ڈراتے بہت ہیں، تو ان کو پڑھائیں، بلیک اینڈ وائٹ میں پڑھائیں، ان سے کہیں کہ جو بھی قرآن کا نسخہ آپ کے پاس، مصحف آپ کے پاس پڑا ہوا ہے، ٹرانسلیشن آپ کے پاس پڑی ہوئی ہے، یہ ایسی آیات پڑھ لیں، آپ کے سامنے سب کچھ آ جائے گا، کلیئرٹی سے بتا دیا گیا ہے کہ جو ایمان لانے والا ہے اس کا نتیجہ کیا ہے اور جو غلط کام کرنے والا ہے وہ کہاں پر ہوگا۔ فَسُبْحَانَ اللَّهِ حِينَ تُمْسُونَ وَحِينَ تُصْبِحُونَ، بس اللہ کی تسبیح پڑھا کرو جبکہ تم صبح شام کرو اور صبح کرو۔ کون سی تسبیحات کی یہاں بات ہو رہی ہے؟ یعنی یہاں پر یہ بتایا جا رہا ہے کہ صبح اور شام کا وقت جو ہوتا ہے وہ اللہ کی حفاظت میں آنے کا وقت ہوتا ہے۔ تو یہاں پہ جب انسان بہت پریشان ہوتا ہے، شیطانی وسوسے ہیں، نظر ہے، اپنی بہت سے نفس کی جو ہیں وہ شر ہوتے ہیں، فکریں ہوتی ہیں، ان سب میں انسان کہتا ہے کہ اچھا میں کئی دفعہ کام میں اتنی بزی ہو جاتی ہوں کہ یاد ہی نہیں رہتا اس وقت یہ پڑھنا تھا، یہ کرنا تھا۔ تو ایک ہمیں بڑا امپورٹنٹ نسخہ یہاں دیا جا رہا ہے کہ صبح شام کے اذکار پڑھے جائیں، صبح شام اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں آ جایا جائے۔ اور اس کے لیے کیا ہے، بہت سی ایپس آپ کو مل جائیں گی، آپ کو کتابیں مل جائیں گی دعاؤں کی، آپ کسی بھی اوتھینٹک سٹور پہ جائیں، ان سے کہیں کہ صبح شام کے جو اذکار پڑھنے والے ہیں وہ مجھے دے دیں، خود سے خود ساختہ چیز نہ نکالیں۔ اور اس میں کیا ہے، فجر کی نماز اور اس کے ساتھ وہ اذکار پڑھ لیے، اور اس کے ساتھ شام کو یعنی کہ آپ نے عصر کی نماز پڑھی اور اس کے بعد عصر اور مغرب کے درمیان کا جو وقت ہے اس میں وہ اذکار پڑھ لیے۔ تمام تعریفوں کے لائق آسمان و زمین میں صرف وہی ہے، اور تیسرے پہر کو اور ظہر کے وقت بھی اس کی پاکیزگی بیان کرو۔ کیا کہا جا رہا ہے؟ وَلَا الْحَمْدُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَعَشِيًّا وَحِينَ تُظْهِرُونَ، یعنی یہاں پہ ہمیں وہ تمام اوقات بتائے جا رہے ہیں جب ہمیں اسپریچول بریک لینے کی ضرورت ہے، کہ تھم جائیں، رک جائیں اور تسبیحات کریں، اللہ کو یاد کریں۔ اور وہی زندہ کو مردہ سے اور مردہ کو زندہ سے نکالتا ہے، اور وہی زمین کو اس کی موت کے بعد زندہ کرتا ہے، اس طرح تم بھی نکالے جاؤ گی۔ اس کے بعد ہم جو آیات دیکھیں گے بہت ہی خوبصورت ہیں، اور ہر آیت کے شروع میں کہا جائے گا وَمِنْ آیَاتِهِ، اور اللہ کی نشانیوں کی بات کی جائے گی، اللہ کی آیات کی بات کی جائے گی۔ یعنی بہت سے لوگ جب کہتے ہیں کہ میرا دل تو چاہتا ہے کہ میں اچھا مسلمان بنوں، اللہ تعالیٰ کے ساتھ میرا کنیکشن بھی اچھا ہو، لیکن سمجھ نہیں آتا کہ کیسے تمام کام کرنے ہیں، یہ کس طرح سے ہوگا۔ تو یہاں پر ہمیں بہت سارے انڈیکیشنز مل رہے ہیں کہ جب ہم اپنے لائف سٹائل میں اللہ تعالیٰ کی یاد کو، اللہ تعالیٰ کے احکامات کو انٹیگریٹ کریں گے، یعنی ہمیں جب یہ سمجھ ہوگی کہ ہمارا دین کیا بتا رہا ہے، کہ یہ نہیں ہے کہ ہم تھوڑی دیر کے لیے مسلمان ہیں اور اس کے بعد پھر ہمارا وہی بیک ٹو دا لائف سٹائل، یہ نہیں ہے کہ جو اب دل چاہ رہا ہے کرو، اب آپ پارٹیز کرو، اب آپ انجوائے کرو۔ ہم نے جو کچھ بھی کرنا ہے اس کو اسی طرح سے کرنا ہے جیسے ایک مسلمان کو ہر وقت کرنا چاہیے۔ جیسے ایک جو کسی ڈیوٹی پہ آفیسر ہوتا ہے وہ ہر وقت اپنی یونیفارم میں الرٹ بیٹھا ہوتا ہے کہ کسی وقت بھی مجھے کال آ سکتی ہے اور مجھے وہاں پہ پہنچنا ہے، اسی طرح سے ہمیں یہ یاد رکھنا ہے کہ ہم اللہ کے بندے، اللہ کے عبد، ہر وقت اس ڈیوٹی پہ حاضر ہیں جو بھی معاملہ ہو۔ تو ان آیات کو سمجھتے ہیں۔ آیت نمبر 20 سے دیکھیے، وَمِنْ آیَاتِهِ، اور اللہ کی نشانیوں میں سے ہے کہ اس نے تم کو مٹی سے پیدا کیا، پھر آپ انسان بن کر چلتے پھرتے ہو۔ اب آپ دیکھیں پہلی نشانی کیا ہے، ہماری پیدائش، اپنی پیدائش پہ غور و فکر کرنا، اور اپنے گھر میں بھی اور بچے پیدا ہوتے ہیں ان پہ بھی غور و فکر کرنا کہ کیسے یہ بچہ پیدا ہوا، کیسے یہ دنیا میں آیا۔ یعنی اللہ کی شان نظر آتی ہے جب ہم بچوں کے بارے میں سوچتے ہیں، بچوں کو دیکھتے ہیں، بچوں کے ریفلیکسز کو دیکھ لیں۔ کچھ 40-50 تو ان کو پیدا ہوتے ساتھ ہی ریفلیکسز دے دیے جاتے ہیں کہ انہوں نے اپنے سروائیور کے لیے کیا کچھ کرنا ہے۔ بچہ کہاں سے سیکھ کر یہ سب کچھ آیا؟ اتنی تہوں میں سے نکلتا ہے، اتنے پانی میں سے نکلتا ہے۔ اسی بچے کو اگر ابھی آپ ایک بالٹی میں ڈالیں تو وہ ڈوب جائے گا اور وہ مر جائے گا، لیکن اتنے پانی میں سے جو نکل کر آتا ہے اور وہ بالکل ٹھیک ہوتا ہے، وہ سانس لینا شروع کر دیتا ہے۔ وہ بچہ جس کو آرام سے سب گھر والے اٹھاتے ہیں کہ ہائی اس کو کوئی کچھ کہے نہ، کچھ ہاتھ نہ لگے، کچھ اسے ہو نہ جائے، لیکن جب پیدا ہوتا ہے تو ڈاکٹر اس کو زور زور سے تھپڑ لگاتے ہیں کہ یہ روئے، اور اس کو کوئی خون نہیں نکلتا، کوئی اسے نقصان نہیں پہنچتا، کوئی اس کی ہڈی نہیں ٹوٹتی۔ یہ کیا سسٹم ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں بنا کے دیا؟ یہ اللہ کی نشانیوں میں سے نشانی نہیں ہے کہ اس پہ غور و فکر کیا جائے؟ لیکن ہم کیوں غور و فکر نہیں کرتے؟ یا تو ہم یہ خوشیاں منا رہے ہیں کہ بیٹا ہے یا بیٹی ہے، مٹھائیاں بانٹ رہے ہیں، لوگوں کو اطلاع دے رہے ہیں، لیکن غور کرنے کا ٹائم نہیں ہے کہ اللہ کی نشانی اس میں کیا ہے۔ اگلی نشانی دیکھیے، وَمِنْ آیَاتِهِ، اور اس کی نشانیوں میں سے ہے کہ تمہاری ہی جنس سے زوج پیدا کیے تاکہ تم آرام پاؤ، اور اس نے تمہارے درمیان محبت اور ہمدردی قائم کر دی۔ یقیناً غور و فکر کرنے والوں کے لیے اس میں بہت سی نشانیاں ہیں۔ بہت خوبصورت یہ آیت ہے جس میں ہمیں یہ خاص طور پہ پتہ چلتا ہے کہ شوہر اور بیوی کا تعلق کیسا ہونا چاہیے۔ وَمِنْ آیَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا،
लितस्कुनु इलैहा वजअल बैनकुम मवद्दा व रहमा इन्न फी ज़ालिका लआयातिल लिकौमिन यतफक्करून। क्या बताया गया यहाँ पर? इस निशानी में क्या है कि 3 चीजें मौजूद होनी चाहिए उस शादीशुदा सिस्टम में। सुकून एक दूसरे को देने वाले हों, मोहब्बत हो, मवद्दा हो और रहमत हो एक दूसरे के लिए। लेकिन ये निशानियां किन के लिए हैं? जो गौर व फिक्र करते हैं। हम किस चीज पे गौर व फिक्र कर रहे हैं? हम तो लड़का अपने सिस्टम पे गौर व फिक्र कर रहा है कि मुझे इस शादीशुदा जिंदगी में क्या मिला, लड़की अपने पर गौर व फिक्र कर रही है कि मुझे यहाँ पर क्या मिला, या गौर व फिक्र ये हो रहा है कि और कपल्स क्या कुछ कर रहे हैं, या गौर व फिक्र ये हो रहा है कि मैके और ससुराल में से किसकी चॉइस करनी है, किसकी बात सुननी है, या काबू कैसे करना है। यानी इन बातों पे हम गौर व फिक्र कर रहे होते हैं जो बिल्कुल मकसद से हटे हुए हैं। इसके बाद हम देखते हैं अगली आयत आती है वमिन आयातिही। अगली आयत क्या कह रही है? और उसकी कुदरत की निशानियों में से आसमान और ज़मीन की पैदाइश और तुम्हारी ज़ुबानों और रंगों का इख्तिलाफ भी है। दानिशमंदों के लिए इसमें भी बहुत निशानियां हैं। इन्ना फ़ी ज़ालिका लआयातिल लिल आलिमीन। कि अब क्या बताया जा रहा है कि इसमें भी बहुत सी निशानियां हैं। क्या है? अब आप देखें कि यहाँ पर ज़मीन और आसमान की पैदाइश की बात की और रंगों की बात की। हमें अगर रंग की फिक्र है तो यह कि हमने गोरे होना है, कोई ऐसी क्रीम लगानी है, कोई ऐसे कॉस्मेटिक्स इस्तेमाल करने हैं कि पूरी शक्ल बदल जाए, और उस पर बड़ा फख्र करना है कि देखें मुझे कैसी कॉन्टूरिंग आती है और कैसे कैसे तरीके आते हैं मेकअप के जिससे मैं अपनी शक्ल को कहां से कहां पहुंचा दूं। ऐसी कॉस्मेटिक सर्जरी करानी है। ना कायनात पे गौर व फिक्र है और ना ही अल्लाह ताला ने जो रंग बनाए हैं उनकी हकीकतों को हमने समझना है। इसके बाद फिर आ रहा है वमिन आयाती ही। और उसकी निशानियों में से है तुम्हारी रातों और दिन की नींद में और उसके फजल को तुम्हारा तलाश करना। और जो लोग सुनने के आदी हैं उनके लिए इसमें बहुत सी निशानियां हैं। यानी रात और दिन की निशानियां और सोने की निशानी, इसको समझना। अब आप देखें हमने तो अपनी नींदों की कोई हिफाजत ही नहीं की। जब दिल चाहता है सो गए, जब दिल चाहता है उठ गए। रात और दिन की हमने तफरीक को खत्म कर दिया, तो वो निशानी हमें कहाँ नजर आएगी? वमिन आयाती ही। और उसकी निशानियों में से एक ये भी है कि वो तुम्हें डराने और उम्मीदवार बनाने के लिए बिजलियां दिखाता है और आसमान से बारिश बरसाता है और इससे मुर्दा जमीन को जिंदा करता है। और इसमें भी अक्लमंद लोगों के लिए बहुत सी निशानियां हैं। इन्ना फी ज़ालिका लआयातिल लिकौमिन याक़िलून। अकल वालों के लिए निशानियां हैं। लेकिन हमारी अकल किस में होती है? हमने तो जैसे ही देखा कि जी मौसम हो रहा है अच्छा, बादल आ रहे हैं, लॉन्ग ड्राइव, कॉफी, पकौड़े, पकवान, हमने कहाँ गौर व फिक्र किया? हमने अल्लाह ताला की आयत को कहाँ से देखा? वमिन आयातिही। और इसकी एक निशानी ये भी है कि आसमान और ज़मीन इसी के हुक्म से कायम है। फिर भी जब वो तुम्हें आवाज़ देगा, सिर्फ एक बार की आवाज़ के साथ ही तुम सब ज़मीन से निकल आओगे। और ज़मीन और आसमान की हर चीज़ इसी की मलकियत है और हर एक इसी के फरमान के मातहत है। अब आप देखें कितनी निशानियां हमने पढ़ ली। अपने पास एक बनाएं चेकलिस्ट और गौर करें कि क्या एक दिन में इनमें से किसी पर भी आप गौर व फिक्र करते हैं? इनमें से किसी मामले को देखकर भी सोचते हैं ये अल्लाह ताला की तरफ से एक आयत है, एक निशानी है, ये मुझे अल्लाह की पहचान की तरफ लेके जाता है, ये बात मुझे सिखा रही है कि मैं अल्लाह से अपने ताल्लुक को मजबूत करूं। वही है जो अव्वल बार मखलूक को पैदा करता है, फिर इसे दोबारा पैदा करेगा। और ये तो इस पर बहुत आसान है। इसी की बेहतरीन और आला सिफ्त है आसमानों में और ज़मीन में, और वही गलबे वाला, हिकमत वाला है। अल्लाह ताला ने तुम्हारे लिए एक मिसाल खुद तुम्हारी ही बयान फरमाई है। जो कुछ हमने तुम्हें दे रखा है, क्या इसमें तुम्हारे गुलामों में से भी कोई तुम्हारा शरीक है कि तुम और वो इसमें बराबर दर्जे के हो और तुम उनका ऐसा खतरा रखते हो जैसा खुद अपनों का? हम अकल रखने वालों के लिए इसी तरह खोल खोल कर आयतें बयान करते हैं। अब क्या बात बताई गई है? कज़ालिका नुफ़स्सिलुल आयाति लिक़ौमिन याक़िलून। बहुत सी एग्जाम्पल्स आती हैं जिससे हमें सिखाया जाता है कि क्या खालिक और मखलूक बराबर हो सकते हैं, और उसकी निशानियां और या जो साइंस हैं या एग्जाम्पल्स हैं हमारी जिंदगी में से दी जाती हैं। क्या हम अपने बराबर हर इंसान को समझते हैं, उसके साथ वो मामला करते हैं? बल्कि बात यह है कि ये जालिम तो बगैर इल्म के ख्वाहिश परस्ती कर रहे हैं, और इससे कौन राह दिखाए जिससे अल्लाह ताला राह से हटा दे, और इनका कोई भी मददगार नहीं है। बस आप यकसू होकर अपना मुंह दीन की तरफ मुतवज्जो कर लें, अल्लाह ताला की वो फितरत जिस पर इसने लोगों को पैदा किया। अल्लाह ताला के बनाए को बदलना नहीं, यही सीधा दीन है, लेकिन अक्सर लोग समझते नहीं हैं। यहाँ पर किस चीज़ की तरफ इशारा किया जा रहा है? कहा जा रहा है फितरतुल्लाह, अल्लाह की फितरत जो अल्लाह ने हमें बनाई है ना, हमें उसकी तरफ लौटना होगा। लोगों, अल्लाह ताला की तरफ रुजू होकर इससे डरते रहो, नमाज कायम रखो और मुशरिकीन में से ना हो जाओ। तो यहाँ पे बहुत अहम जो कॉन्सेप्ट दिया जा रहा है कि अगर हम चाहते हैं कि अल्लाह ताला की दी हुई निशानियों पे गौर व फिक्र करें तो हमें फितरत,
اپنے نیچر کو سمجھنا ہوگا اور اس فطرت پہ جو اللہ تعالیٰ نے بنائی اس پہ پلٹنا ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر بچہ فطرت پر پیدا ہوتا ہے، پھر اس کے ماں باپ اسے یہودی، نصرانی یا مجوسی بنا دیتے ہیں۔ جس طرح جانور کا بچہ صحیح سلامت پیدا ہوتا ہے اور اس کا ناک کان کٹا ہوا نہیں ہوتا۔ اسی طرح ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا 5 چیزیں فطرت سے ہیں: ختنے کروانا، زیر ناف بال مونڈنا، بغلوں کے بال اکھیڑنا، ناخن کاٹنا اور مونچھیں کاٹنا۔ تو ہمیں ہر موقع پہ یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ ہم اپنے آپ کو فطرت کے قریب تر کیسے رکھ سکتے ہیں۔ ان لوگوں میں سے جنہوں نے اپنے دین کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا اور خود بھی گروہ گروہ ہو گئے، اور ہر گروہ اس چیز پر جو اس کے پاس ہے بہت مگن ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت پر بھی وہ وقت آئے گا جو بنی اسرائیل پر آیا، یہ بھی اس کے نقش قدم پر چلیں گے، حتیٰ کہ اگر بنی اسرائیل میں سے کسی نے اپنی ماں سے بدکاری کی تو اس امت میں ایسے بدبخت ہوں گے جو یہ گناہ بھی کریں گے، اور بنی اسرائیل 72 فرقوں میں بٹے، جبکہ میری امت 73 فرقوں میں بٹ جائے گی، جس میں سے ایک فرقے کے سوا باقی سب دوزخ میں جائیں گے۔ صحابہ نے عرض کیا وہ ایک نجات پانے والا فرقہ کون سا ہوگا؟ تو آپ نے فرمایا یہ وہ فرقہ ہوگا جو اس راہ پر چلے گا جس پر میں اور میرے اصحاب ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو کچھ میں تمہارے لیے چھوڑ دوں اس کی قریت نہ کرو، تم سے پہلے لوگ اپنے نبیوں سے سوالات اور اختلافات کی وجہ سے ہلاک ہو گئے، بس جب میں تمہیں کسی چیز سے روکوں تو تم اسے رک جاؤ، اور جس چیز کا میں تمہیں حکم دوں اپنی استطاعت کے مطابق اس پر عمل کرو۔ لوگوں کو جب کبھی کوئی مصیبت پہنچتی ہے تو اپنے رب کی طرف رجوع کر کے دعائیں کرتے ہیں، پھر جب وہ اپنی طرف سے رحمت کا ذائقہ چکھاتا ہے تو ان میں سے ایک جماعت اپنے رب کے ساتھ شرک کرنے لگتی ہے تاکہ وہ اس چیز کی ناشکری کرے جو ہم نے انہیں دی۔ اچھا تم فائدہ اٹھا لو، ابھی تمہیں معلوم ہو جائے گا۔ کیا ہم نے ان پر کوئی دلیل نازل کی ہے جو اسے بیان کرتی ہے جس سے یہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک کر رہے ہیں؟ اور جب ہم لوگوں کو رحمت کا مزہ چکھاتے ہیں تو وہ سب خوش ہو جاتے ہیں، اور اگر ان کے ہاتھوں کی کرتوتوں کی وجہ سے کوئی برائی پہنچے تو ایک دم وہ محض نا امید ہو جاتے ہیں۔ ایکسٹریم رویے ہے نا، ہماری ایموشنل سٹیبلٹی نہیں ہے کہ ہر موقع پہ کرنے کی ضرورت کیا ہوتی ہے کہ جب بھی کچھ ہو ہم فوراً سوچیں کہ یہاں پر سنت کے مطابق مجھے کون سا ایموشن لانا ہے، مجھے کیسا جو ہے رسپانس دینا ہے، لیکن نہیں، ہم اپنے ہی جذبات میں بہکتے چلے جاتے ہیں۔ کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ اللہ تعالیٰ جسے چاہے کشادہ روزی دیتا ہے اور جسے چاہے تنگ؟ اس میں بھی ان لوگوں کے لیے جو ایمان لاتے ہیں نشانیاں ہیں۔ بس قرابت دار کو، مسکین کو، مسافر کو، ہر ایک کو اس کا حق دیجیے، یہ ان کے لیے بہتر ہے جو اللہ تعالیٰ کا منہ دیکھنا چاہتے ہیں، ایسے ہی لوگ نجات پانے والے ہیں۔ تم جو سود پر دیتے ہو کہ لوگوں کے مال میں بڑھاتا رہے، وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں نہیں بڑھتا، اور جو کچھ صدقہ زکوٰۃ تم اللہ تعالیٰ کے خوشنودی کے لیے دو تو ایسے لوگ ہی ہیں اپنا دو چند کرنے والے۔ اللہ تعالیٰ وہ ہے جس نے تمہیں پیدا کیا، پھر روزی دی، پھر مار ڈالے گا، پھر زندہ کر دے گا۔ بتاؤ تمہارے شریکوں میں سے کوئی بھی ایسا ہے جو ان میں سے کچھ بھی کر سکتا ہو؟ اللہ تعالیٰ کے لیے پاکی اور برتری ہے ہر اس شریک سے جو یہ مقرر کرتے ہیں۔ ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس لیذیقہم بعد الذی عملوا لعلہم یرجعون۔ خشکی اور تری میں لوگوں کی بدعمالیوں کے باعث فساد پھیل گیا، اس لیے کہ انہیں ان کے بعض کرتوتوں کا پھل اللہ تعالیٰ چکھا دے، بہت ممکن ہے کہ وہ باز آ جائیں۔ اصل ہم نے مسئلہ کیا کیا ہے؟ ہم نے صرف اپنے لیے فساد نہیں پیدا کیا، یعنی اندر بھی ہمارے طوفان ہر وقت چل رہے ہیں، ذہن میں، دل میں، اپنے سسٹم میں، پھر خاندانوں میں بھی یہی ہوا ہے، اور اب ظاہر ہو گیا ہے فساد خشکی پہ اور تری پہ۔ پولوشن کی حد ہم نے کر دی ہے، یعنی ہم نے صرف اپنی زندگیاں نہیں تباہ کی ہیں، ہم نے باقی جو اللہ کی مخلوق ہے ان کے لیے بھی کتنے مسائل پیدا کیے، اور آپ دیکھیں اس کے لیے انوائرمنٹلسٹ جو ہیں کتنے کنسرنڈ ہیں، کتنا کچھ کہا جاتا ہے کہ یہ کرنا چاہیے، وہ کرنا چاہیے۔ آپ سوچیں لاسٹ ایئر جب کووڈ کی وجہ سے لاک ڈاؤن تمام ممالک میں ہوا تھا تقریباً، تو اوزون کی جو لیئر تھی اس نے ہیل کرنا شروع کر دیا۔ اس وقت کسی ایک عقلمند انسان نے کہا تھا کہ اگر ہم سب یہی کر لیا کریں کہ سال میں ایک دفعہ یا مہینے میں ایک دفعہ تمام ممالک جو ہیں ایک دن کے لیے، 2 دن کے لیے اپنی گاڑیوں کو بند کر دیں، اپنی فیکٹریوں کو بند کر دیں، اپنے گھروں میں ہو جائیں، تاکہ باقی جو اللہ کی مخلوق ہے وہ بھی اپنی جگہ پر آ جائیں۔ لیکن نہیں، ہماری خواہشات ہمیں کبھی ایسا نہیں کرنے دیں گی۔ تو یہاں پر اس کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے کہ مسئلہ کیا ہے، یہ ہماری بدعمالیاں ہیں کہ ہم کس طرح سے انسینسٹیو ہیں، اپنے لیے بھی، اپنے فیملیز کے لیے بھی، اور باقی مخلوق کے لیے بھی۔ زمین میں چل پھر کر دیکھو تو صحیح کہ اگلوں کا انجام کیا ہوا، جن میں اکثر لوگ مشرک تھے،
بس آپ اپنا رخ اس سیدھے اور سچے دین کی طرف ہی رکھیں قبل اس کے کہ وہ دن آ جائے جس کا ٹل جانا اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے ہی نہیں، اور اس دن سب متفرق ہوں گے۔ کفر کرنے والوں پر ان کے کفر کا وبال ہوگا، اور نیک کام کرنے والے اپنے ہی آرام گاہ سنوار رہے ہیں تاکہ اللہ تعالیٰ انہیں اپنے فضل سے جزا دے، اور جو ایمان لائے اور نیک اعمال کیے وہ کافروں کو دوست نہیں رکھتے۔ اس کی نشانیوں میں سے خوشخبریاں دینے والی ہواؤں کا چلنا بھی ہے، اس لیے کہ تمہیں اپنے رحمت سے لطف اندوز کریں، اور اس لیے کہ اس کے حکم سے کشتیاں چلیں، اور اس لیے کہ اس کے فضل کو تم ڈھونڈو، اور اس لیے کہ تم شکر گزاری کرو۔ اور ہم نے آپ سے پہلے بھی اپنے رسولوں کو ان کی قوم کی طرف بھیجا، وہ ان کے پاس دلیلیں لائے، پھر ہم نے گناہ گاروں سے انتقام لیا۔ ہم پر مومنوں کی مدد کرنا لازم ہے۔ اللہ ہوائیں چلاتا ہے، وہ ابر کو اٹھاتی ہیں، پھر اللہ تعالیٰ اپنی منشا کے مطابق اسے آسمان میں پھیلا دیتا ہے اور اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیتا ہے، پھر آپ دیکھتے ہیں کہ اس کے اندر سے قطرے نکلتے ہیں، اور جنہیں اللہ چاہتا ہے ان بندوں پر برسا دیتا ہے تو وہ خوش ہو جاتے ہیں۔ دیکھیں، واٹر سائیکل کا بتایا گیا، اور یہ بھی بتایا گیا کہ اس کا لوگوں کے اوپر کیسے امپیکٹ ہوتا ہے۔ یقین ماننا کہ بارش ان پر برسنے سے پہلے تو وہ نا امید ہو رہے تھے، بس آپ رحمت الہی کے آثار دیکھیں کہ زمین کی موت کے بعد کس طرح اللہ تعالیٰ اسے زندہ کر دیتا ہے۔ کچھ شک نہیں کہ وہی مردوں کو زندہ کرنے والا ہے، اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اگر ہم بادیں تن چلا دیں تو یہ لوگ انہی کھیتوں کو مرجھائی ہوئی زرد پڑی ہوئی دیکھ لیں تو پھر اس کے بعد ناشکری کرنے لگیں۔ بے شک آپ مردوں کو نہیں سنا سکتے اور بہروں کو آواز سنا سکتے ہیں جبکہ وہ پیٹھ پھیر کر مڑ گئے ہوں، اور نہ آپ اندھوں کو ان کی گمراہی سے ہدایت کرنے والے ہیں۔ آپ تو صرف انہی لوگوں کو سناتے ہیں جو ہماری آیتوں پر ایمان رکھتے ہیں، بس وہی اطاعت کرنے والے ہیں۔ کیونکہ دیکھیں نا، اگر ہم کسی کو ایکسیپٹنس دیں گے تو پھر اس کی بات سنیں گے نا۔ جیسے گھر میں اگر آپ مانیں گے کہ یہ میرے ماں باپ ہیں، یہ میرے خیر خواہ ہیں، تو بات سنیں گے، لیکن وہ بچے جو سوچتے ہیں کہ ہمارے ماں باپ تو دشمن ہیں، کہ باقی بچوں کے ماں باپ کتنے اچھے ہیں، تو وہ نہیں بات سننے کے لیے تیار ہوتے۔ تو اسی طرح جب ہمیں ایک تعلق محسوس ہوگا، ہمارا یہ کانفیڈنس لیول ہوگا کہ دین جو ہے یہ ہماری بھلائی کے لیے، ہمارے فائدے کے لیے، اس کے تمام احکامات جو ہمارے لیے ضروری ہیں، تو پھر ہی ہمارے اندر یہ اطاعت کی بات آئے گی۔ اللہ تعالیٰ وہ ہے جس نے تمہیں کمزوری کی حالت میں پیدا کیا، پھر اس کمزوری کے بعد توانائی دی، پھر اس توانائی کے بعد کمزوری اور بڑھاپا دیا۔ جو چاہتا ہے وہ پیدا کرتا ہے، اور سب سے پورا واقف اور سب پر پورا قادر ہے۔ وَهُوَ الْعَلِيمُ الْقَدِيرُ، علم بھی رکھتا ہے اور قدرت بھی رکھتا ہے۔ اور یہ ہم پوری زندگی میں اپنے لائف سائیکلز میں دیکھ رہے ہیں۔ ہمارے اپنے خاندانوں میں ایسے لوگ ہیں جن کے آگے کوئی آواز نہیں اٹھا سکتا تھا، اور اب ہم ان کے سامنے بیٹھ کر انہی کو جھڑک بھی دیتے ہیں۔ تو یہ کیا ہے سائیکل ہمیں بتاتا؟ جس دن قیامت برپا ہو جائے گی، گناہ گار لوگ قسمیں کھائیں گے کہ دنیا میں ایک گھڑی کے سوا نہیں ٹھہرے، اسی طرح بہکے ہوئے ہی رہے۔ اور جن لوگوں کو علم اور ایمان دیا گیا وہ جواب دیں گے کہ تم تو جیسا کہ کتاب اللہ میں ہے یوم قیامت تک ٹھہرے رہے، آج کا یہ دن قیامت ہی کا دن ہے، لیکن تم تو یقین ہی نہیں مانتے تھے۔ پس اس دن ظالموں کو ان کا عذر بہانہ کچھ کام نہ آئے گا، اور نہ ان سے توبہ اور عمل طلب کیا جائے گا۔ بے شک ہم نے اس قرآن میں لوگوں کے سامنے کل مثالیں بیان کر دی ہیں، آپ ان کے پاس کوئی بھی نشانی لائیں، یہ کافر تو یہی کہیں گے کہ تم بالکل جھوٹے ہو۔ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کے دلوں پر جو سمجھ نہیں رہے یوں ہی مہر لگا دیتا ہے۔ كَذَلِكَ يَطْبَعُ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ، مہر لگ جاتی ہے، سیل لگ جاتی ہے ان کے اوپر۔ بس آپ صبر کریں، یقیناً اللہ کا وعدہ سچا ہے، آپ کو وہ لوگ ہلکا نہ کریں جو یقین نہیں رکھتے۔ ہمارے ساتھ بھی یہ ہونا چاہیے کہ لوگ ہمیں بھی آ کے بہت سی باتیں کہتے ہیں تو ہمیں بھی ہلکا نہیں پڑنا چاہیے دین کے معاملے میں۔ 21واں پارہ، اور اب ہم آ رہے ہیں سورہ لقمان کی طرف۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم، تلک آیات الکتاب الحکیم، ھدی ورحمۃ للمحسنین۔ شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بہت مہربان اور نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ الف لام میم، یہ حکمت والی کتاب کی آیتیں ہیں جو نیکوکاروں کے لیے رہبر اور سراسر رحمت ہیں۔ سورہ لقمان جو ہے، اس کو ہم دیکھتے ہیں کہ جو نام ہے لقمان، یہ ان کے بارے میں آتا ہے کہ یہ بہت شعور اور فہم میں بہت آگے تھے، یعنی اپنی سوسائٹی کے بہت عقل مند انسان سمجھے جاتے تھے۔ یعنی اکثر ہم جب انبیاء کے بارے میں پڑھتے ہیں تو ہم یہ سوچتے ہیں کہ ہم یہ کام کیسے کریں گے، اور ہمیں وہ مشکل لگ رہا ہوتا ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں ایک سوسائٹی میں سے ایک ایسے شخص کی مثال سامنے لا رہے ہیں
کہ انہوں نے اسی سوسائٹی کا حصہ ہوتے ہوئے کیسے اپنی فیملی کے اوپر کام کیا. یہاں سے ہمیں والد کا کردار بھی پتہ چلتا ہے، کیونکہ اکثر اوقات خواتین کو یہ سننے کو ملتا ہے کہ میں تو سارا وقت کمائی میں لگا ہوں، باہر کام کرنے، تمہارا کام ہے بچوں کی تربیت کرنا. اور بچوں کا جب بھی کوئی چیلنج آتا ہے تو والد جو ہیں یا باقی لوگ بھی جو ہیں وہ فوراً ماں کی طرف انگلی پوائنٹ کرتے ہیں اور کہتے ہیں اس نے اپنا کام نہیں کیا صحیح. اور اکثر خواتین کا چیلنج یہ ہوتا ہے کہ ساری ذمہ داری ان پہ ڈال تو دی جاتی ہے، لیکن ان کو کوئی سپورٹ سٹرکچر نہیں ایسا دیا جاتا. یعنی شوہر جو ہیں وہ جو مرضی کر رہے ہیں، جیسے مرضی رہ رہے ہیں، جب مرضی غصے کا اظہار کر رہے ہیں، جو مرضی چینل لگا کے دیکھ رہے ہیں، لیکن بیوی سے ایکسپیکٹ کیا جاتا ہے کہ جی آپ بہت بہترین رول ماڈلنگ ہر طرف کریں بچوں کی تربیت کے لیے. تو یہاں پہ ہم دیکھیں گے کہ ایک والد کا ہمیں کردار کیسا نظر آئے گا. جو لوگ نماز قائم کرتے ہیں اور زکوٰۃ ادا کرتے ہیں اور آخرت میں یقین رکھنے والے ہیں، یہی لوگ ہیں جو اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہیں اور یہی لوگ نجات پانے والے ہیں. وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَيَتَّخِذَهَا هُزُوًا أُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُّهِينٌ. اور بعض لوگ ایسے ہیں جو لغو باتوں کو مول لیتے ہیں کہ بے علمی کے ساتھ لوگوں کو اللہ کی راہ سے بہکائیں اور اسے ہنسی بنائیں. یہی وہ لوگ ہیں جن کے لیے رسوا کرنے والا عذاب ہے. سب سے بڑی بات تو یہاں پہ ہمیں بتائی جا رہی ہے، اس سے پہلے کہ ہم لقمان اور ان کے بیٹے کی ساری انٹریکشن کو دیکھیں کہ وہ آپس میں کیا ان کا معاملہ تھا، یہاں پر لہو الحدیث کا ذکر کیا گیا. یہ لہو الحدیث کو سمجھنا بہت زیادہ ضروری ہے، کیونکہ یہاں پہ کہا گیا کہ ایک ایسا بارگین ہے، ایسی تجارت ہے جس میں انسان علم کے بغیر کیا کر رہا ہے، اپنے ایمان کا سودا کرتا چلا جا رہا ہے.